بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے میں چند چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ہم بعض اوقات یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی سطح پر ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر وہ مذہبی شخص ہے، یعنی مذہب کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، تو یقیناً اس کے کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی کسی نہ کسی سطح پر انفرادی یا اجتماعی طور پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے کہ جو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں اگر سستی کرتا ہے تو یقیناً وہ پھر نااہل قرار پاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ تعلیم کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، استاد کی کتنی ذمہ داری ہے۔ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے، استاد کو کیسا ملنسار ہونا چاہیے، استاد اپنا علم کس انداز سے طلباء تک منتقل کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو لہذا ذمہ داری ہے استاد کی کہ وہ استاد اپنی ذمہ داری پوری کرے، اچھے انداز سے طلباء و طالبات تک علم کو پہنچائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی ادارے کے اندر بطور جنرل منیجر جی ایم کے کام کر رہا ہے، یہ ادارے کا ڈائریکٹر ہے، پھر اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ماتحت افراد کو کس انداز سے ڈیل کرے، ان کے آرام کا خیال رکھے، ان کی جو جاب ہے اس کے اعتبار سے انہیں کام دے، اس سے زیادہ کام نہ لیں ان سے، یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ گھر میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو گھر میں ایک گھر کے سربراہ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اگر میں شوہر ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ اگر گھر کے اندر میں تمام اپنے خاندان کا، اپنی برادری کا، اپنی کمیونٹی کا میں سردار بنا ہوا ہوں، بڑا بنا ہوا ہوں، وہاں کا میں ذمہ دار ہوں، تو پھر مجھے اپنی کمیونٹی سطح پر کس طرح کی ذمہ داریاں کرنی چاہیے۔ اگر میں کسی فلیٹ میں رہتا ہوں، کسی محلے کے اندر، کسی آبادی کے اندر رہتا ہوں اور وہاں کی کوئی یونین بنی ہوئی ہے تو مجھے اس اعتبار سے میری ذمہ داری کیا کیا ہونی چاہیے، کیونکہ فرمایا گیا سید القوم خادمہم، یعنی قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی پر کوئی ذمہ داری آئی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اگر وہ اہل ہے اس ذمہ داری کا تو ذمہ داری کو قبول کرے، اور ذمہ داری قبول کرنے کے بعد احسن انداز میں، اچھے انداز میں اس ذمہ داری کو نبھائے، خلق خدا کی خدمت کرے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں مختلف این جی اوز بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ این جی اوز بنانے والوں کا مقصد یقیناً یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، تو کیا وہ اچھے انداز میں، احسن انداز میں اپنے ٹارگٹ مکمل کرتے ہوئے ان کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا میں ذمہ دار ہوں، جو ذمہ داری مجھ پر ہے کیا میں ذمہ دار ہوں، میں اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں۔ آج ہم بچوں کو اپنے کہتے ہیں بیٹا تمہاری ذمہ داری، تمہیں یہ کرنا تھا، لیکن کیا ہم بچوں کے سامنے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر میں سمجھانے کے لیے بات عرض کروں کہ ایک بچے کو آپ نے کس انداز سے پابند بنانا ہے کہ مطلب میں ذمہ دار ہوں، بچہ یہ کہے کہ جناب میں ذمہ دار ہوں، کس بات کا؟ کہ مجھے جب اسکول سے واپس آنا ہے، گھر میں آ کے سلام کرنا ہے، اپنی چیز ہر جگہ پر رکھنی ہے، بیگ جہاں رکھنا چاہیے وہاں پہ رکھنا چاہیے، بیگ کو جہاں پر ہونا چاہیے وہیں پہ رکھنا چاہیے، میرے شوز یہاں پر ہونے چاہیے، میرے ساکس یہاں پر ہونی چاہیے، میری بکس یہاں پر ہونی چاہیے، اور پھر بیگ میں مجھے کس ترتیب سے اپنی کتابیں، کاپیز وغیرہ رکھنی ہے، یہ بچے کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور اس کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، نہیں، اس کو احساس دلائیں کہ بیٹا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ رسپانسیبل ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ماں اپنے بچے کو صبح اسکول بھیج رہی ہے تو پھر بچے کو یہ بات سمجھانی ہے کہ بیٹا آپ نے اپنے وقت سے 10 منٹ پہلے تیار ہو جانا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وین والا نیچے کھڑا ہو کے شور نہیں کرے گا یا بدمزگی نہیں ہوگی، وین والا بچے کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، کیونکہ بچہ ذمہ دار ہے اس بات پر کہ مجھے اپنی وین آنے سے 10 منٹ پہلے تیار ہو کر، ریڈی ہو کر، بالکل انتظار میں رہنے میں، جیسے وین ہے میں اس میں جا کے بیٹھ جاؤں۔ اسکول میں ٹیچر آ رہا ہے، ہم میں سے کوئی شخص اپنی جاب پہ جا رہا ہے، تو عام طور پہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بالکل جیسے اگر 15 منٹ کا سفر ہے میرا تو میں بائک پر یا گاڑی میں اپنی موجود ہوں یا مجھے پرائیویٹ کنوینس سے جانا ہے تو ہم بالکل ٹائم نوک پہ رکھ کے نکلتے ہیں۔ 15 منٹ ہے تو ٹھیک ہے، 15 منٹ پہلے ہمیں نکلنا ہے، خدا نخواستہ ٹریفک جام ہو جائے، خدا نخواستہ جو ہے وہ گاڑی پنچر ہو جائے، خدا نخواستہ گاڑی بند ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی اور معاملہ ہو جائے، نکلنے میں آپ کو تاخیر ہو جائے، تو کم از کم اتنا مارجن تو رکھیے 5-10 منٹ کا کہ آپ اپنے ٹائم سے 5 منٹ پہلے پہنچ سکیں۔ نہیں، ہم بالکل ٹائم ٹو ٹائم ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں مکمل طور پہ رسپانسیبل نہیں اپنے آپ کو بنا پا رہا، کیا میں ذمہ دار نہیں ہوں اس بات کا کہ اپنے وقت پر پہنچوں میں؟ تو اسی انداز سے ہم اگر اس کو اور مزید پھیلائیں گفتگو کو تو ہماری ریاست بہت ساری چیزوں کی ذمہ دار ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت افراد کی صحت کا، تعلیم کا خیال رکھے۔ صحت اور تعلیم یہ 2 شعبے ایسے ہیں کہ اگر ان 2 شعبوں پر اگر ریاست کام کرے تو یہ بہت جلدی ہماری جنریشن ترقی کر سکتی ہے اور ہماری نیشن ایک بہترین ملک کے اندر ہمارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اوپر ذمہ دار موجود ہو اور وہ ذمہ داری نیچے تک منتقل ہو کر
کر ہر بندہ ذمہ دار بن جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوری بات کو یوں بیان فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا آج میں اس بات کو سمجھوں کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اور اگر میں وہ کر رہا ہوں میں اللہ کا شکر ادا کروں، نہیں کر رہا اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار بناؤں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ہم دوسرے سے یہ کہہ رہے ہوتے تم ذمہ دار ہو، لیکن ہم اپنے آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اس کو دوسرے جملے میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہم دوسروں سے یہ کہہ رہے ہوتے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے یہ کام کیا، تم سے یہ امید نہیں تھی، لیکن کیا کبھی میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے اپنے گربان میں جھانک کر یہ بات اپنے آپ سے پوچھی ہے کہ بھائی تم نے یہ کام کیا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھ لیا کیجئے۔ ہمارے کہتے ہیں بھائی علم حاصل کیا جائے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ علم سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کیا جائے۔ تو لہذا ہم ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں، ہر شخص اپنے کینوس کے اندر اپنے پیرامیٹرز اپنے مقرر کرے، اس کے مطابق دیکھے کہ میں ذمہ دار ہوں یا نہیں ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص اگر ذمہ دار بن جائے، معاشرے سے بے چینی ختم ہو جائے گی اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے ادا کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔